आहिल अब तू जा, तेरी खूनहार शेरनी तेरा इंतज़ार कर रही होगी। फारस ने खिलखिला कर हंसते हुए कहा। बहुत बदतमीज़ है तू, आहिल ने घूरते हुए कहा। अब मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलेंगे, खुदा हाफिज़। और मेरी प्यारी भाभी को ज़्यादा तंग मत करना। फारिस एक बार फिर से पटरी से उतरने लगा। तू जा रहा है या नहीं? आहिल ने दांत पर दांत जमाते हुए कहा। अच्छा, जा रहा हूँ। फारस आहिल से बगलगीर होता हुआ जा चुका था। कुछ देर सोचने के बाद आहिल ने कदम कमरे की तरफ बढ़ाया। इसे तो पहले से ही अंदाज़ा था अंदर कौन सा तूफ़ान बरपा होगा। महाज़ जंग शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर आहिल ने अपने मजबूत कदम कमरे में रखे। सामने का मंजर देखकर बहुत ही लंबी ठंडी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के बाद बेड के सामने रखे सोफ़े पर बहुत ही पुरसुकून अंदाज में बैठ गया और अपनी सुर्ख आंखों से मुश्क के एक एक कारनामे को जी भर के देख रहा था। मैं किसके लिए ये चूड़ियाँ पहनूं? तुम्हारे लिए? हाँ, कभी नहीं आहिल शाफंदी, कभी नहीं। मोश ने अपनी कलाई में रक्स करती चूड़ियों को बहुत ही बेदर्दी से निकाला। नरम सफ़ेद कलाई ज़ख्मी ज़ख्मी हो चुकी थी। गले में पड़ा खूबसूरत नेकलेस को बेरहमी से निकालकर बेड की दूसरी तरफ उछाल दिया। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ आहिल शाफंदी, नफ़रत। इतनी नफ़रत करती हूँ एक दिन तुम्हें भी पछतावा होगा मुझसे शादी करके। रोने की वजह से मोश की आवाज़ मद्धम भर चुकी थी। इसकी आवाज़ इसी कमरे में दब कर रह जाती थी। अपने लिए इतना शदीद नफ़रतनामा सुनकर आहिल के लबों पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट मचल गई। मोश ने अपना सारा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। चूड़ियाँ टूट टूट कर बिखर गई थीं। पूरे बेड पर इसकी खनकती चूड़ियाँ, पजेब, नेकलेस, हर चीज़ बेतरतीब फेंकी गई थी, जैसे आहिल शाफंदी से ज़्यादा ये चीज़ें इसकी बर्बादी की ज़िम्मेदार हों। तुम क्या समझते हो तुमने मुझे हासिल कर लिया? नहीं, तुम गलत हो। तुमने सिर्फ मेरा वजूद हासिल किया है, मुझे नहीं। मैं तुमसे एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी। मुश्का लफ्ज़ ब लफ्ज़ अंगारे पर दहक रहा था। क़यामत लग रही हो यार, कसम से। आहिल की आंखें शरारत से साफ वाज़ियाँ थीं। मुश्क की सारी बातों को नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए तारीफ़ की। मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। तुम दुनिया के वाहिद इंसान हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मुश आज अपनी बेबसी पर काबू नहीं रख पाई थी। आज दिल की सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी। आहिल अब सोफ़े से उठकर चलकर बेड पर बैठी मुश के करीब आया और अपने होंठों को आहिस्ता आहिस्ता मुश के कान की तरफ ले जाकर सरगोशी की। शादी मुबारक हो मिसिज़ आहिल शाह अफंदी। दूर रहो मुझसे। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। मुश एक लम्हे के अंदर आहिल से कोसों दूर हुई, जैसे अभी अगर वो छुएगा तो वो खाक हो जाएगी। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया? मुझे जवाब दो, इसका मुझे जवाब चाहिए। मुश की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। यूँ समझ लो ये हमारे नसीब में था और कुछ नहीं। निकाह हो चुका है हमारा, बेहतर होगा अब तुम अपने रिश्ते को समझ जाओ। आहिल का सुकून देकर मुश का दिल ने शिद्दत से चाह की काश मेरे हाथ इस वक्त गन होती, मैं इसको शूट कर देती। मैं नहीं मानती इस निकाह को जिसमें मेरी मर्ज़ी ही शामिल ना हो। ये सिर्फ चंद दिनों का कागज़ी रिश्ता है, मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, तुम देखते ही रह जाओगे। मुश ने फिर से तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया था। जो करना होगा कर लेना, फ़िलहाल तो ये सब हटाओ, मुझे सोना है। आहिल बेड पर बिखरे सामान को देखकर अपनी पेशानी पर हाथ सहलाते हुए कहा। मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, मुश ने बेड लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। तो क्या मेरी बाहों में सोने की ख्वाहिश है क्या? आहिल का इरादा मुश को थोड़ा और तंग करने का था। तुम बहुत ज़ालिम हो आहिल, बहुत ज़ालिम, सिर्फ जुल्म करते हो। कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर छोड़ चुके हो। मुश का इरादा अभी चुप रहने का नहीं था। मुश आहिल की आंखों में गुस्से का शदीद इश्तिआल था। इसने एक ही चीख में मुश का दिल दहला कर रख दिया था। अपनी हद में रहो मुश, घटिया बातें ना तो मुझे पसंद हैं और ना ही मैं बर्दाश्त करता हूँ। आहिल मुश के करीब होते हुए इस दोनों जबड़ों को सख्ती से दबोचते हुए कहा। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी तुम। मेरी बात समझ आई? और अगर नहीं समझ आई तो अच्छे से समझ लो। आहिल मुश का सर झटकता चेंज करने की नीयत से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इतनी देर में मुश का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सर दर्द से फटे जा रहा था, लेकिन यह दर्द तो बहुत मामूली सा था इस दर्द का क्या जो इसकी ज़िंदगी में लिख दिया गया था। तुम अब तक ऐसे ही बैठी हो, जाकर चेंज करो।
आहल मुझ को हुक्म देकर बेड पर बैठ गया। मैंने कहा ना मैं बेड पर नहीं सोऊंगी। मुझ बच्चों की तरह ज़िद कर रही थी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं आम नावलों के रोमांटिक हीरो की तरह ज़मीन पर सो जाऊंगा अपने महबूबा की तकलीफ़ बचाने के लिए ख़ुद को तकलीफ़ दूंगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार की सोच है तुम्हारी। आहल का अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। मैं सोफ़े पर सोऊंगी। मुझ आखिरी फ़ैसला कर चुकी थी इसे कहाँ सोना है। शौक़ से आहल बेफिक्री से बोला। एक मिनट, ये रहा तुम्हारा मुंह दिखाई तोहफ़ा। मैं नहीं चाहता किसी के सामने मेरी बीवी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आहल ने एक बड़ा गिफ्ट का पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया, जिसको मुश ने मुस्कुराते हुए थाम लिया, लेकिन इतनी ही तेज़ी से इस डब्बे को ज़मीन पर फटका था कि वो फिसलते हुए सोफ़े के अंदर चला गया था। मैं तुम्हारी गिफ्ट्स पर लानत भेजती हूँ। मुश ने एक एक लफ्ज़ सख्ती से अदा किया। मैं सोने जा रही हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मुश ने इस तरह जताया था जैसे आहल शाफंदी तरस रहा हो इससे बात करने के लिए। मुश का लहंगा इतना वज़नदार था कि सोफ़े पर सोना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और ना इसने चेंज किया था, क्योंकि आहल शाफंदी का इसने हुक्म दिया था तो वो कैसे मान लेती, मर कर भी नहीं। आहल बेड पर बेफिक्री अंदाज से लेटा हुआ था। नींद तो इसकी आंखों से भी गायब थी। अगर मुश मुश्किल में थी तो आहल भी कुछ कम नहीं था। सोफ़े पर सोना, वो भी अपनी ज़िद पर, मुझको बहुत भारी पड़ गया था। एक तरफ इस साइड को करवट तो दूसरी तरफ इस साइड करवट ले लेकर मुझ थक गई थी। थकन की वजह से और शायद सर दर्द की वजह से भी बहुत जल्द ही गनूदगी में चली गई थी। आहल बेड पर बैठकर एकटी किसी ज़िद्दी लड़की को देख रहा था। किसी दिन अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाएगी अपनी ज़िद की वजह से। आहल की सोचों का मरकज़ सिवाय मुझ के और कोई नहीं था। आहल ने जैसे अपनी आंखें बंद की, अचानक इसके कान में एक बहुत तेज़ आवाज़ गूंजी। आहल ने फ़ौरन अपनी आंखें खोलीं। सामने का मंजर देखकर अपनी हंसी ज़ब्त करना इससे बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश नींद की ही हालत में सोफ़े से ज़मीन बोस हो चुकी थी। सोफ़ा था तो बहुत बड़ा, लेकिन मुश के बाहरी लहंगे से एडजस्ट नहीं हो पाया था। मुश की आंख फ़ौरन खुली। सामने आहल शाफंदी का हंसता मुस्कुराता चेहरा जहर से भी ज़्यादा कड़वा लगा था। मुझ को फ़ौरन अपनी इज़्ज़त अफजाई का ख्याल आया। आहल पर एक घूरती नज़र डालकर फिर से सोफ़े पर सोने के लिए चढ़ी। मतलब वो भी अपनी ज़िद की पक्की थी। आ जाओ बेड पर, इससे पहले कि एक बार फिर से ज़मीन तुम्हारा बोझ सहे। आहल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मुश ने अकड़ते हुए कहा, और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अचानक इसे अपनी कमर में किसी का हाथ महसूस हुआ। मुश ने आंखों पर से हाथ हटाकर देखा। आहल पूरी तरह इस पर झुका हुआ था। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मुश आहल की बाहों में बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। आहल मुझ को पूरी तरह अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाट कर पटक दिया। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगी, मुश ने चिल्लाते हुए कहा। जब यकदम चुप, आहल मुश की लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख कर कहा, मुझे नींद आ रही है, बेहतर होगा चुपचाप सो जाओ। आहल मुझ पर एक अचरती निगाह डालकर फिर से सोने के लिए जा चुका था। या अल्लाह, मुझ ने तड़प कर अपने रब को पुकारा, लेकिन अब सारे गिले शिकवे दम तोड़ चुके थे। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके मुझ भी चुपचाप सो गई थी, लेकिन बेड के इतने किनारे थी कि अगर एक बार भी फिर से गिर जाती तो कोई शक नहीं था। फिर से गिरने का इरादा है क्या? आहल की गनूदगी में डूबी आवाज़ आई। नहीं, तुम अपने काम से काम रखा करो। मुश ने भी जवाब देने में ज़रा भी देर नहीं की। कुछ देर बाद इन दोनों पर नींद का गलबा तारी था। वो दोनों अब अपने अपने ख्वाबों में सैर कर रहे थे। आहल आज वक़्त से पहले उठ गया था। इसके बरक्स मुश दुनिया से गाफिल बेखबर सो रही थी। पागल लड़की। मुश का चेहरा देखकर आहल ने एक नज़र डालकर मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेश होने के बाद आहल कमरे से जा चुका था। मुश को अकेला छोड़कर इसका बिल्कुल इरादा नहीं था इसकी सुबह का आगाज़ जानलेवा हो। गुड मॉर्निंग मुश भाभी। ब्रीरा शरारत से मुस्कुराती हुई दब से मुश के पास बेड पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग, मुश ने थोड़ा धीमे अंदाज में जवाब दिया। पहले ये बताओ भाई ने क्या गिफ्ट दिया है? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है देखने की, जल्दी दिखाओ। ब्रीरा ने बेचैन होते हुए कहा। गिफ्ट? मुश होनक बनी ब्रीरा को देख रही थी। हाँ गिफ्ट यार, अब मुझसे क्या शर्माना, जल्दी से दिखाओ। ब्रीरा ने फिर से अपनी बात दोहराई। मुश ने की नखियों से सोफ़े की तरफ देखा। अब इसे बेहद पछतावा हो रहा था फेंक कर। ब्रीरा प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी ले आओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है।
مش نے بڑی ہمت کر کے بات بنائی۔ اوکے میں لے آتی ہوں۔ بیرا ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مش نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا بولا گیا جھوٹ کامیاب ہو گیا تھا۔ زمین پر بیٹھ کر مش نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ صوفے کے نیچے گرا پیک ہاتھوں کو لگ گیا۔ گفٹ لے کر وہ تیزی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنی ہی دیر میں بریرا پانی کا گلاس لیے حاضر ہو چکی تھی۔ یہ لو پانی۔ بریرا نے ہاتھ بڑھا کر مش کو پانی کا گلاس تھمایا۔ بہت شکریہ۔ مش نے مسکراتے گلاس تھام لیا۔ یہ رہا گفٹ۔ مش نے آنکھ کے اشارے سے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پیک ہے، تم نے کھول کر دیکھا نہیں تھا کیا؟ بریرا نے گفٹ کو دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ اہل نے صبح ہی تو دیا ہے، کیسے کھولتی؟ مش نے مسکراتے ہوئے سارا الزام اہل پر ڈال دیا۔ بھائی بینا، یہ لو، چلو کھولو تم۔ بریرا گفٹ کو مش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم کھول لو نا، مش نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا پہلا گفٹ ہے، اس لیے تم ہی کھولو، بریرا نے گفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مش نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے گفٹ کھولا۔ واؤ، دیٹس بیوٹیفل، بریرا نے دل کھول کر تعریف کی۔ ڈائمنڈ کا چمکتا پینڈنٹ سیٹ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ مش نے ایک چٹتی نگاہ اس سیٹ پر ڈالی۔ مش تمہیں نہیں پسند آیا کیا؟ مش کو یوں خاموش دیکھ کر بریرا نے کہا۔ نہیں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مش نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ مش، مام نے کہا ہے شام کے وقت تمہیں پارلر لے کر جانا ہے، بریرا نے یاد آتے ہی مش کو بتایا۔ لیکن بریرا، مش نے بھی آگے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بریرا بول پڑی۔ موم نے کہا ہے بھابھی کے ساتھ جانا ہے ہمیں رات کے فنکشن کے لیے۔ مش، میں ابھی آتی ہوں، تم کچھ دیر ویٹ کرو، اوکے؟ بریرا کہتی ہوئی کمرے سے جا چکی تھی۔ میں پارلر جاؤں گی، مر کر بھی نہیں، اس ذلیل انسان کے لیے کبھی نہیں۔ کتنا مجبور کرو گے تم مجھے آہل شاہ افندی؟ مش کا دماغ کھول گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم آہل کو ایک سے ایک گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اسی اثناء میں آہل کمرے کے اندر آیا۔ مش کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ آہل اپنی وارڈروب کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پارلر نہیں جاؤں گی، مش کی غصے سے بھری آواز آہل کے کان سے ٹکرائی۔ آہل مش کی باتوں کو نظر انداز کرتا اپنے کام میں مصروف تھا۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مش نے آہل کو یوں اپنے کام میں مصروف دیکھ کر تھوڑا مشکوک ہوتے ہوئے کہا۔ سن لیا، اور کچھ؟ آہل اب پوری طرح مش کی طرف گھوم چکا تھا۔ میں نے کہا میں پارلر نہیں جاؤں گی، مش نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں نہ جانے کی؟ آہل نے آواز میں تھوڑا سختی لاتے ہوئے کہا۔ وجہ یہ ہے مسٹر آہل کہ میری مرضی نہیں، اور میں اپنی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، مش نے آواز اونچی کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی؟ واٹ اے جوک، سویٹ ہارٹ، اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے اپنی مرضی کے بغیر ہی اس خوبصورت لڑکے سے شادی کی ہے۔ آہل کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ اس کا حساب بھی میں تم سے لے لوں گی۔ اپنا یوں مذاق اڑایا جانا مجھ کو سخت زہر لگا تھا۔ لے لینا یار، لیکن اس کپڑے میں بہت کیوٹ لگ رہی ہو، آہل مش کو نظروں کے حصار میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت مش نے اورنج کلر کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، دیکھو میں پارلر نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تو یہ بات جا کر ان سے کہو جنہوں نے حکم دیا ہے۔ آہل نے مش کو دو بدو جواب دے کر ہولے ہولے قدم بڑھا کر مش کے قریب آیا۔ مش ایک دم خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ آہل آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر تھوڑا جھکا۔ مش نے سختی سے اپنی دونوں آنکھیں بھینچ لیں۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون اٹھایا۔ آنکھیں کھولو سویٹ ہارٹ، تمہارا شوہر اتنا بھی بدتمیز نہیں ہے۔ آہل اپنا سیل فون ہاتھ میں لے کر سیدھے کھڑا ہو گیا تھا۔ مش نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اوپر کی جانب اٹھائیں۔ تمہیں کیا لگا تھا میں کیا کرنے والا ہوں؟ آہل کا ارادہ مش کو تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں لگا تھا، سمجھے؟ مش نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ مجھے لگا تم نے کچھ غلط سوچا۔ آہل کی آنکھیں شرارت سے صاف واضح ہو رہی تھیں۔ تم میری بات سنو، تم جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، مش نے شہادت کی انگلی آہل کی جانب کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم میرے جیسے مردوں کو جانتی ہو نہ مجھے تو نہیں، جس دن مجھے جان جاؤ گی اس دن میرے جیسے مردوں کو جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آہل ایک نظر مش کی طرف ڈال کر باہر جا چکا تھا۔ ناشتے میں مش نے 2-3 لقمے بمشکل لیے تھے، کھانا اس کی حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ اپنی زندگی کی اتنی بڑی بربادی کے بعد کھانا کس کو یاد رہتا ہے؟
موش کے آنسو ایک بار پھر سے بنا بتائے شروع ہو چکے تھے۔ موش ہم پارلر نہیں جائیں گے، ایکچولی بھائی نے منع کر دیا۔ بریرا موش کے سر پر سوار کھڑی تھی۔ موش تم رو رہی ہو؟ بریرا موش کے گرتے آنسوؤں کو دے چکی تھی۔ نہیں، بس امی بابا کی یاد آ رہی تھی، موش نے گال پر گرتے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے کہا۔ موش رونا کس بات کا، وہ تم سے ملنے آئیں گے نا؟ بریرا موش کو گلے لگاتے ہوئے تسلی دینے میں مگن تھی۔ ارے یار، میں تو بھول ہی گئی، وہ بیوٹیشین گھر پر ہی آ رہی ہے ابھی کچھ دیر میں۔ بریرا نے یاد آتے ہی موش کو بتایا۔ میم، اب آپ مکمل طور پر تیار ہیں؟ موش کے حسن کو چار چاند لگانے کے لیے 5 لڑکیاں پارلر سے بخوشی آئی تھیں۔ شہر کے مہنگے پارلر سے انہیں بلایا گیا تھا۔ نیوی بلو کلر کا خوبصورت لہنگا جس پر ایک ایک ورک بہت صفائی سے کیا گیا تھا، اسی کلر کی میچنگ جویلری بھی پہنائی گئی تھی۔ موش کا حسن آج سب سے الگ لگ رہا تھا، ہر چیز سے مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے موش کو بنایا تھا۔ کیا آپ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے قلعہ چھوڑ سکتی ہیں پلیز؟ موش کو اکتاہٹ ہو رہی تھی اپنا اتنا سجا سنورا روپ دیکھ کر۔ جی ضرور، وہ پانچوں ایک ایک کر کے کمرے سے جا چکی تھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر موش نے اپنا سنگھار دیکھا۔ میں کس کے لیے تیار ہوئی ہوں؟ اس شخص کے لیے جس کو میں نے قبول ہی نہیں کیا۔ کتنی ظالم ہے نا یہ دنیا، کوئی میرا درد نہیں سمجھتا۔ موش کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گال پر رقص کر رہا تھا۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ ایسا لگ رہا تھا اگر وہ اپنی آنکھیں کھول دے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اہل فون کان سے لگائے مصروف سے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ آئینے کے سامنے موش کو اس طرح دیکھ کر اہل کے لبوں پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ رینگ گئی۔ ویسے تو سب مکمل ہے، لیکن صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ اہل موش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ 1 منٹ۔ اہل موش کو اپنی قید سے آزاد کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ موش نہ سمجھی سے آگاہے بگاہے اہل کو دیکھ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ دونوں کسی چاند سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ اہل موش کی گردن میں ہاتھ ڈال کر ہیرے کا چمکتا پینڈنٹ سیٹ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ پرفیکٹ۔ اہل نے آئینے میں موش لال ٹماٹر جیسا تمتماتا چہرہ دیکھا۔ ایک سیلفی کیوں نہ لیں اپنی شادی کی یادگار تصویر، کیونکہ جب تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی میں بیچارہ انہی تصویروں سے اپنا دل بہلا لیا کروں گا۔ اہل نے معصومیت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی تصویر نہیں لینی اور میں اسے نہیں پہنوں گی۔ موش جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ اگر تم نے یہ لاکٹ اتارا تو تمہارا تو پھر انجام بھی سوچ کے رکھنا۔ اہل نے سرد آواز میں دھمکی دی۔ چپ چاپ کیمرے کی طرف دیکھو۔ ایک بے حد خوبصورت تصویر اہل کے فون میں قید ہو چکی تھی۔ بریرا نے گلا کھنکارتے ہوئے آنکھ بند کر لی۔ ارے میری گڑیا، وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ اہل بریرا کی حرکت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی۔ بریرا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح وقت پر آئی ہو، جواب موش کی طرف سے آیا۔ بھائی آپ کتنے ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ یو آر لکنگ سو اسمارٹ۔ بریرا اہل کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ تھینک یو، آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ اہل نے بریرا کی ناک دبا کر تعریفی جملہ ادا کیا۔ لیکن موش سے کم، بریرا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ارے موش تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے آگے۔ اہل نے صاف لفظوں میں موش کی بے عزتی کی تھی جو کہ موش کو سمجھ نہ آ سکی۔ سچی؟ بریرا نے بھائی کا ساتھ دینے میں ذرا کسر نہ چھوڑی۔ موچی، اہل نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ میں چلتا ہوں، آپ اپنی بھابھی کو جلدی سے باہر لے کر آؤ۔ اہل نے موش کا دل جلانے میں کوئی کمی نہیں باقی رہنے دی۔ موش میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اہل کے جاتے ہی بریرا کا پہلا سوال تھا۔ بہت 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 پیاری۔ موش نے سچے دل سے بریرا کی تعریف کی تھی۔ بریرا نے سی گرین کلر کا خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا، چمکتے بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ افندی ولا کی در و دیوار پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ آج اہل شاہ افندی کا ولیمے کا فنکشن تھا۔ ڈیکوریشن دیکھ کر ہر کوئی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لائٹس کی چوکا چوند پورے افندی ولا کو چمکا رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک لوگ آج اس فنکشن پر انوائٹڈ تھے۔ ہر کوئی حسین و جمیل دکھنے کی جوڑ توڑ کوشش کر کے آیا تھا۔ جاوید شاہ افندی کے اکلوتے سپوت کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بیرونی ملک سے 1000 لوگ آئے تھے۔ ایسی شادی انجوائے کرنے کے لیے بچہ بچہ آیا تھا۔ شہر کے بہترین کامیاب بزنس مین کے بیٹے کی شادی تھی جس کی شہرت ملک ملک تھی۔ بریرا موش کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر چڑھی۔ دلہن کو دیکھ کر زور شور کی تالیوں کی گونج ہوئی۔ گفٹس کی گنتیاں کرنا بہت مشکل تھا۔
ویٹرز کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اتنا شاندار فنکشن دیکھ کر سبھی حیرت زدہ تھے۔ مشک کو اہل کے بہت ہی قریب لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ ہزاروں کیمرے میں تصویریں سب قید کر رہے تھے۔ ہلکے ہلکے سروں میں گانا اپنی دھن بجا رہا تھا۔ عریشہ، زارا اور سمرا بھی تشریف لا چکی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر آہل۔ سمرا نے مشک کو مکمل طور پر نظر انداز کیے آہل سے مخاطب تھی۔ تھینک یو مس سمرا۔ آہل نے بھی مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ مشک شدید حیرت سے اپنی ان دوستوں کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہ ان سب کو پہچان ہی نہیں رہی ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر۔ بات کا آغاز آہل نے شروع کیا۔ آنا پڑا ہمیں، آخر کو آپ نے خود ہمیں انوائٹ کیا تھا، عریشہ نے اتراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لیے تو میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ آہل کا اتنا رنگ و روپ دیکھ کر مشک کو 440 واٹ کا کرنٹ پھر سے لگا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ان دونوں کو قید کیا تھا، وہی ظالم شخص جس نے ان لوگوں کو زبان پر بھی تالا لگا دیا تھا۔ اتنی تکلیف دی تھی اس نے 2 دن اپنے پاس رکھ کر ان پر ظلم و ستم کیا تھا، اور یہ لوگ کیسے بانچھیں پھیلا پھیلا کر ان سے مل رہی ہیں۔ کیا انہیں سب بھول گیا تھا؟ مشک عریشہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آہل شاہ افندی ان لوگوں سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان لوگوں سے کتنی پرانی دوستی ہو۔ ایک منٹ ہم اپنی دوست سے بھی مل لیں۔ سمرا عریشہ اب مشک کی جانب مبذول تھیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو مشک، سمرا نے مشک کا حسن دیکھ کر تعریف کی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئی ہو، پاگل ہو گئی تھی کیا؟ مشک نے بہت ہی برداشت کے ساتھ دھیمے انداز میں ان دونوں کی کلاس لی تھی۔ وہ ہمیں آہل بھائی نے انوائٹ کیا تھا، عریشہ نے آہل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اس وقت مکمل طور پر فارس سے بزی تھا۔ بھائی، مشک نے بھائی لفظ پر بمشکل دہرایا۔ تم لوگ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آخر تم لوگوں کو اس ذلیل انسان کی شادی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشک جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ یار اب وہ سب بھول بھی جاؤ مشک، آہل بھائی تو بہت اچھے ہیں، سمرا نے بے فکری سے کہا۔ مشک پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے بولے گئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم لوگ واقعی پاگل ہو گئی ہو، یہ مت بھولو آج میں یہاں صرف تم لوگوں کی وجہ سے بیٹھی ہوں۔ مشک کی آواز غمگین ہو گئی تھی، جیسے ابھی وہ رو دے گی۔ مشک، کیا ہو گیا ہے؟ اب رونا مت شروع کر دینا، وہ دونوں مسکراتے ہوئے کہہ کر اسٹیج سے نیچے اتر چکی تھیں، مشک کو حیرت زدہ چھوڑ کر۔ بیرا بہت ہی گرم جوشی سے زارا، عریشہ اور سمرا سے ملی تھی۔ وہ سب ایک جھنڈ بنائے اسٹیج سے تھوڑا قافلے پر کھڑی باتوں میں مگن تھیں۔ آہل تیری تو قسمت اچھی تھی، مشک بھابی نے تیرے سر کے بال نہیں نوچے۔ فارس مسلسل آہل کا مذاق اڑائے جا رہا تھا، وہ زندہ ہے اور صحیح سلامت کیسے؟ بس اللہ کا شکر ہے یار، آہل بھی مزے سے بولا۔ آہل اور فارس کی باتوں کے دوران فارس کی نظر لمحہ بھٹک کر بیرا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آنکھوں میں محبت کے دیپ سجائے وہ بیرا کو بڑی ستائش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کے سامنے آہل شاہ افندی اس کا بھائی بیٹھا ہے۔ آہل فارس کی ایک لگاتار حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ فارس کی ہی نظروں سے آہل نے اپنی نظریں دوڑائیں، سامنے اس کی بہن کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا، بریرہ۔ آہل نے بریرہ کا نام زیر لب دہرایا۔ فارس کی آنکھوں کی چمک آہل شاہ افندی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ جو کھیل فارس کھیل رہا تھا، فی الحال وہی کھیل آہل شاہ افندی بھی کھیل رہا تھا۔ فارس، آہل نے جانتی نظروں سے فارس کو دیکھ کر پکارا۔ ہاں، فارس نے اپنی توجہ آہل کی جانب مبذول کی۔ کچھ نہیں، آہل نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ آہل میں 5 منٹ میں آیا، موم کی کال آ رہی ہے۔ فارس فون ہاتھ میں لیے اسٹیج سے نیچے اتر کر بیرا کو گھر کے اندر آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ میری بیوی نے میری تعریف کی ہی نہیں، کیسا دکھ رہا ہوں میں؟ موقع پاتے ہی آہل نے مجھ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ہمیشہ کی طرح بہت ہی گھٹیا۔ مجھ نے گھٹیا الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صدقے اس تعریف پر، آہل نے دھیمے سروں میں سرگوشی کرتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھا۔ علی شہروز ہاتھ میں گفٹ لیے اسی جانب آ رہا تھا۔ یہ کمینہ انسان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آہل نے بدنما چہرہ دیکھ کر سوچا۔ ہیلو مسٹر آہل شاہ افندی، شادی کی بہت بہت مبارک ہو، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ علی کی مسکراہٹ ایک بدترین انسان سے کم نہیں تھی۔ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ایک لمحے کے اندر یہاں سے چلا جا علی، ورنہ یہاں سے تیری لاش جائے گی۔ آہل کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی۔ کنٹرول مائی فرینڈ، ویسے تیری بیوی بہت خوبصورت ہے، اندر سے بھی اور باہر بھی۔ علی نے اپنی خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ آہل کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھ جو کسی سے بات کرنے میں محو تھی، ایک نسوانی آواز پر سامنے کی طرف دیکھا۔ یہ مجھ کی سانس تھم چکی تھی، ایسا لگتا تھا وہ ابھی غش کھا کر گر جائے گی۔
یہ بیہودہ انسان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے اہل کا ہاتھ زندگی میں پہلی بار بہت سختی سے پکڑا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا بھابھی۔ علی واپس پلٹ کر جا چکا تھا، لیکن مجھ کا ہاتھ اب بھی اہل کے ہاتھوں میں تھا۔ مجھ تم یہیں پر بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اہل مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتا علی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ گریبان سے اہل علی کو پکڑ کر باہر کی طرف لے گیا۔ کس نے تجھے انوائٹ کیا تھا بتا؟ اہل کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ انوائٹ تو کسی نے نہیں کیا تھا، بس تیری بیوی کو دیکھنے کو بڑا دل چاہ رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کر علی۔ اہل نے ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر مارا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ تجھے مار بہت مہنگی پڑنے والی ہے اہل، علی نے اپنے رشتے خون کو چھوتے ہوئے کہا۔ تو جا رہا ہے یا نہیں؟ اہل نے سرد آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ جا رہا ہوں، علی اپنا گریبان چھڑا کر جا چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔